حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں نازل ہوئی۔ اور اس کی ایک آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ قرآن کریم کی بالکل آخری آیت ہے، جو سن 10 ہجری میں یعنی 10 ذی الحجہ کو مینا کے مقام پر نازل ہوئی، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اس کے بعد وحی الہی کا سلسلہ، وحی کا نازل ہونا یہیں سے ختم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ یہی آخری آیت تھی، جو سن 10 ہجری میں 10 ذی الحجہ کو مینا کے مقام پر نازل ہوئی تھی، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے، اور اس کے 80-90 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے تشریف لے جا چکے۔ تو یہ مختصر تعارف تھا سورہ بقرہ کا، لیکن یہ نزول کے اعتبار سے اور تعداد کلمات اور حروف سورت مکی ہے یا مدنی، صرف اتنی بات ہوئی ہے بھی۔ ابھی اس کے فضائل ہیں، سبب نزول ہے، بہت لمبی تفسیر ہے اس کی، تو انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ اس آیت کے ساتھ ساتھ جیسے وہ آیت آتی رہے گی اس حساب سے بتاتے چلیں گے۔ تھوڑا اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ کل ہو چکا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور حروف مقطعات کے معنی آج تک نہ کسی نے سمجھا ہے اور نہ کسی نے سمجھایا ہے، بلکہ مفسرین کرام یا ہمارے جب اپنا کلاس کے وقت ہم بھی تفسیر پڑھا کرتے تھے، اس وقت بھی اس سلسلے میں استادوں سے بحث ہوا کرتی تھی، تو اس وقت یہی کرتے تھے کہ یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پوشیدہ ہے، ایک راز ہے جو ظاہر نہیں کیا گیا ہے، بس یہی کہہ کر خاموش کر دیتے تھے۔ لیکن یہ حقیقتاً ہے، میں بھی بہت کھوجا لیکن اس کے کوئی معنی، کوئی مطالب ایسے نکلے نہیں، اور پھر اس کے پیچھے پڑھنے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا ترجمہ کوئی نہیں کرتا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ وہ اس کے معنی میں آتا ہے، الکتاب یعنی کتاب، لا ریب معنی ہوتا، لا معنی نہیں، ریب معنی ہوتا ہے شک، لا ریب، فیہ معنی اس کے اندر، یعنی جس چیز کے بارے میں ہم بتائیں گے اس کے بارے میں آپ کو شک نہیں کرنا ہے، اس طریقے سے۔ تو فی معنی ہوتا ہے میں، اندر، ان، ہی ضمیر لوٹ کے اسی کتاب کی طرف جا رہی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے۔ یعنی قرآن
قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں، یعنی یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس میں شک نہیں ہے، نہ ہی کسی شک کی گنجائش ہے۔ ہدی للمتقین، راہ بتلانے والی، ہدا مانے ہوتے راہ، للمتقین، متقین کے معنی بچنے کی بھی ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے بچے گا وہی جو بچتا ہے، اسی کو کہتے ہیں متقی۔ ہدی للمتقین، ڈرنے والے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو متقی کہتے ہیں۔ جیسے قرآن میں آپ کو پڑھ دیں گے اتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو، تو جو لوگ ڈریں گے وہی متقی بنیں گے، جس کے معنی ہوتا ہے تقوی اختیار کرنے والا۔ کہ یہ کتاب کون سی ہے؟ جس کے اندر کوئی شک و شبہات نہیں ہے، اور اس چیز کو سمجھے گا کون؟ اور پیچھے جو ہم نے دعا کی تھی، اب وہ آیت یہاں آ کے فٹ ہو رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، تو اب وہ سیدھا راستہ کیوں ہم نے دعا کی تھی؟ اس وجہ سے تاکہ ہم آگے چل کے راستہ صحیح پا جائیں۔ تو یہاں تو یہ کہہ دیے یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کا کوئی گزر نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہم شک کی، کجی کی ذرہ برابر بھی نہیں رکھا ہے، اور یہ کتاب راہ بتاتی ہے لحاظ رکھنے والوں کی۔ ہدی للمتقین، یہ راہ بتاتی ہے لحاظ رکھنے والوں کی، تقوی رکھنے والوں کی، ڈرنے والوں کو یہ راستہ دکھاتی ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ تو اب سیدھا راستہ کس کو دکھائے گی؟ ظاہر سی بات ہے جو اللہ سے پہلے دعا کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، یہ راہ بتلانے والی ہے ڈرنے والوں کو۔ تو اب وہاں سے ہم فٹ کریں گے اس چیز کو یہاں، تب ہمارے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم وہاں دعا کس چیز کی کر کے چلے تھے اور اللہ اب ہمیں کیا پکڑا رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب دعا اس طریقے سے مانگی تھی اللہ سے، صراط الذین انعمت علیہم، ایسا راستہ جس پر تیرا انعام نازل ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے سب سے پہلے اپنے دل کے اندر سے شک و شبہات دور کر، اس کے ساتھ ساتھ جو راستہ اب میں بتلا رہا ہوں اس کو اختیار کر، اور ذرہ برابر بھی اس کے اندر شک نہ کر۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں گے تب ہمیں راستہ آسان ہو جائے گا اور سمجھنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی تمام مومنین سے، یہ پورے عالم کے لیے یہ آیت ہے۔ قرآن کریم تمام پوری دنیا میں بسنے والے جو لوگ دنیا میں چلے گئے اور جو لوگ دنیا میں آئیں گے سب کے لیے راہ ہدایت ہے، لیکن جن کو اللہ توفیق دے گا وہ راستہ پالیں گے، اور جو اس کے اندر شک کریں گے، اس کے اندر بگاڑ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس قرآن میں بحث و مباحثہ کرتے رہیں گے جھگڑنے کے اعتبار سے، حسد کے کینے کے اعتبار سے، تو اللہ ان کو رائے درگاہ کر دے گا، ان کو دور ہٹا دیتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بہت آسان الفاظ میں بندوں کو سمجھا رہا ہے۔ آگے فرما رہا ہے یہ کتاب کون تھی؟ راہ بتلانے والی، کن کو؟ ڈرنے والوں کے لیے۔ آگے آیت الذین یؤمنون بالغیب، کن لوگوں کو راہ بتلائے گی؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ الذین مانے ہوتا ہے جو، یؤمنون مانے ایمان لانا، بالغیب مانے ہو ڈھکی چھپی ہوئی چیز، وہ چیز جو ہمیں نظر نہ آئے، ویقیمون اور قائم کرنا، قائم کرنا، ادا کرنا، الصلاۃ مانے ہوتا ہے نماز،
वमिम्मा, और वो चीज जिसको दिया, क्या दिया, रज़क़नाहुम, रिस्क में से, युनफिकून, वो खर्च करते हैं। अल्लज़ीन युमिनूना, जो लोग युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान लाते हैं, ढकी हुई चीज, जो चीज हम देख नहीं रहे हैं, जैसे हम अल्लाह को देखा नहीं है तो ये गैब, हमने अल्लाह हमें दिख नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है ढकी छुपी हुई चीज हमें दिख नहीं रहा। तो जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और वो चीज खर्च और नमाज कायम करते हैं, वयुकीमुनस्सलाह, और नमाज कायम करते हैं, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ उनको अता किया है रिस्क में से, पैसे में से, जिस तरीके से जो कुछ अता किया है उसमें से वो खर्च करते हैं। तो कौन लोग होते हैं? जो गैब पर ईमान लाते हैं, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, वही लोग क्या करते हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ दिया होता है उसी में से वो खर्च भी करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ये सिफात बतला रहा है ईमान वालों। अब यहां ये समझ लीजिए, मज़ामीन, अहकाम, इसके मसाइल। अव्वलन अल्लाह तबारक व तआला जहां कहीं भी मोमिनों को आगाह करना चाहता है वहां दो पहलू को पहले लाता है। पहले ये कि ये जाहिर कर देता है, ये पहले बतला देता है कि जो जिस चीज के बारे में हम बतलाने जा रहे हैं उसके बारे में शक नहीं करना। दूसरी ये कि उस पर अमल करना। अगर हम जिस चीज के बारे में शक व शुबहात में पड़ जाते हैं तो उस चीज में अमल का कोई मजा नहीं रहता। इसलिए सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला इसी चीज को बतला देता है कि अगर शक व शुबहात करनी है तो वैसे पड़े रहिए, अगर नहीं करनी है तो बात गौर से सुनते चले चलिए। तो अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, यानी खुदा से डरने वाले लोग ऐसे हैं, यकीन करते हैं बेदेखी चीजों का और कायम रखते हैं नमाज को, और जो हमने रोजी दी है उसमें से कुछ खर्च करते हैं। इस आयत में मुत्तकीन की तीन सिफात बयान की गई हैं। मुत्तकीन जो होते हैं, नंबर एक ईमान बिल गैब, नंबर दो इकामत सलात, अल्लाह की राह में खर्च करना। तीन चीज मुत्तकीन की तीन सिफात बयान की गई हैं, इसको गौर से सुनिएगा। पहला है ईमान बिल गैब, यानी ढकी हुई चीज, जैसे हम अल्लाह को देखे नहीं है तो हम अल्लाह को देखे तो नहीं लेकिन ईमान ला रहे हैं, तो ईमान बिल गैब हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया फला फला चीजों के बारे में बतला दीजिए, हमने देखा नहीं लेकिन खबरे रसूल पर यकीन कर लिया। तो जन्नत तो हमने देखा नहीं, जहन्नम हमने देखा नहीं, अर्श इलाही कैसे है मैंने देखा नहीं, लेकिन हम ईमान रखते हैं। तो ये क्या हुआ? ईमान बिल गैब। इकामत सलात, नमाज को कायम करना, यानी कि नमाज पढ़ना। नमाज कायम करने का मतलब क्या होता है? नमाज पढ़ना। अब इसमें यहाँ नमाज पढ़ना, कौन सी नमाज पढ़ना, ये नहीं जिक्र है और इसके बारे में कोई सवाल भी नहीं उठाना है। यह नमाज के बारे में कह रहा है अल्लाह तबारक व तआला, कैसी नमाज है वो भी आगे पता चले। अल्लाह की राह में खर्च करना, जो लोग अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ माल दिया है उसको अल्लाह की राह में खर्च करना। तो आगे इस मजमून को समझते चले और सुनते चले। इनको किसी कदर तफसील यानी ईमान की तारीफ के सिलसिले में बात हम बताएंगे। पहला मसला ये है, ईमान की तारीफ सुन लीजिए। ईमान कहते किसे?
ہم نے یہی بتایا ایمان بالغیب نمبر 1. اس کو سنیے، ایمان کی تعریف کو قرآن نے یؤمنون بالغیب کے صرف 2 لفظوں میں پورا بیان کر دیا ہے. یؤمنون بالغیب 2 لفظوں میں بیان کیا ہے. نمبر 1 لفظ ایمان، نمبر 2 غیب کے معنی. تو لفظ ایمان اور غیب کے معنی سمجھنے تو ایمان کی پوری حقیقت اور تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے. بس اسی 2 لفظوں کو سمجھنا ہے. لغت میں کسی کی بات کو، سنیے گا، لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان. ایمان کسے کہتے ہیں؟ لغت کے اندر کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے. اسی لیے محسوسات، مشاہدات، جس چیز کو ہم احساس کرتے ہیں، یا ہم مشاہدات کسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں، تو کسی کے قول کی تصدیق کرنے کو ایمان نہیں کہتے. کسی کے قول کو، جس چیز کو ہم محسوس کرتے ہیں، مشاہدات یعنی اس کو دیکھتے ہیں، تو اس کو ایمان نہیں کہیں گے. مثلا کوئی شخص آپ سے کہہ دے کہ کپڑا سفید ہے، سیاہ کپڑا کالا ہے، اور دوسرا اس کی تصدیق کرتا ہو کہ ہاں میں نے دیکھا ہے سفید کپڑا اور کالا کپڑا، تو اس کو تصدیق کرنا تو کہیں گے، ایمان لانا نہیں کہا جائے گا. کیونکہ اس تصدیق میں قائل کے اعتماد کو کوئی دخل نہیں ہے. جو بتلا رہا ہے اس کا کوئی اس میں دخل ہی نہیں ہے. وہ بیچ میں ہو سکتا ہے وہ جھوٹ کر کے بتلا رہا ہو، بلکہ یہ تصدیق مشاہدے کی بنا پر ہے، کیونکہ وہ دیکھ کے بتلا رہا ہے نا. جب دیکھ کے بتلا رہا ہے تو گویا کہ اس نے مشاہدہ کر لیا، اب یقین کے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا اس میں. تو اس وجہ سے ایمان کی تعریف کیا ہوگی کہ کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان. اور اس کو اصطلاح میں کیا، اصطلاحی یعنی ایمان کے لغوی معنی ہو گئے، اب اصطلاحی معنی بھی ہوتے ہیں. اصطلاح میں کیا کہیں گے کہ اصطلاح شرع میں خبر رسول کو بغیر مشاہدے کے، یعنی بغیر دیکھے، بغیر مشاہدے کے، محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے. پہلی جو تعریف کی تھی وہ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے. اور یہ اصطلاح میں ایمان کیسے بولتے ہیں؟ عام زبان میں اس کو اس طریقے سے بولتے ہیں کہ خبر رسول کو بغیر مشاہدے کے، بغیر دیکھے ہوئے، محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے. یہ 2 چیزیں، یہ آپ کے لیے کوشچن بھی ہے، اس لیے اس کو ہم بیچ بیچ میں انشاءاللہ اسی تفسیر میں، کیونکہ یہ تفسیر بہت لمبی ہے اور اس کا، اور یہ سورت بھی بہت بڑی ہے جس کا آسان نہیں ہے جلدی سے ہو جانا. اس لیے یہ چیزیں ہمارے اور آپ کے دل میں بسی ہونی چاہیے کہ ایمان کہتے کسے ہیں، لغت میں ایمان کسی کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں ایمان کسی کہتے ہیں. تو اصل چیز تو ایمان کی ہی بات ہے. ہم اور آپ صرف ایمان کی بنیاد پہ جڑے ہیں، لیکن اگر ایمان کے بارے میں ہی پتہ نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے تو اللہ اور ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا کوئی رشتہ ہی نہیں بنے گا. اس لیے 2 چیزیں یاد رکھیے گا. تو اصطلاح میں کہیں گے خبر رسول کو بغیر مشاہدے کے، محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے. آگے ایک بات یہ بتائی تھی میں نے، کہا ایمان کے ساتھ ساتھ غیب کی بات ہوگی. تو لفظ غیب لغت میں اس کے بھی، یہ بھی کوشچن ہے
لغت میں ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو نہ بدیہی طور پر انسان کو معلوم ہو اور نہ انسان کے حواس خمسہ اس کا پتہ لگا سکے. انسان کو یہ چیز بدیہی طور پر انسان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ غیب کسے کہتے ہیں، وہ جانتا ہی نہیں اس چیز کو. اور اس کے حواس خمسہ، آپ لوگ ہو سکتا ہے حواس خمسہ کے بارے میں نام سے نہیں ہوں گی واقف، لیکن پڑھی ضرور ہوگی کہ حواس خمسہ میں وہ 5 چیزیں کیا کیا ہیں. تو حواس خمسہ اس کا پتہ لگا سکے نہ لگا سکے، یعنی جیسے آنکھ ہے، نمبر 1 آنکھ، اس کو دیکھی نہ ہو، آنکھ نے اس کو دیکھا نہ ہو، کان نے سنا نہ ہو. تو حواس خمسہ میں 2 چیز ہو گئی، آنکھ کان. ناک سے سونگھا نہ ہو، تو ناک جو ہے یہ حواس خمسہ میں آتا ہے. تو 5 چیزیں، ناک نے سونگھا نہ ہو، زبان نے چکھا نہ ہو، 4 چیزیں ہو گئی، اور ہاتھ نے چھوا نہ ہو. یہ 5 چیز اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ. یہ بھی پوچھے کہ حواس خمسہ کتنے ہیں، تو حواس خمسہ 5 ہیں. نمبر 1 آنکھ، یعنی نہ وہ آنکھ سے نظر آئے، یعنی آنکھ نے اس کو دیکھا نہ ہو. نہ کان نے سنائی دے، نہ کان سے سنائی دے، یعنی کہ کان نے اس کے بارے میں سنا ہی نہ ہو. اس کے بارے میں آگے تفسیر بتائیں گے تو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. نہ ناک سے سونگھا ہو، یعنی کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کھو گیا ہے تو اس کو ایک تو چکھ لیتے ہیں ایک چیز، دوسری چیز یہ ناک سے سونگھتے ہیں کہ کہیں گندت نہیں آ رہی، تو ناک سے سونگھا نہ ہو. یا زبان سے کچھ چکھ کر اس کا علم ہو سکے تو اس سے بھی چکھا نہ ہو، اور نہ ہاتھ سے چھو کر اس کو معلوم کیا جا سکے. قرآن میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان کا علم ہدایت عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا. اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات بھی آ جاتی ہے، تقدیری امور، جنت دوزخ کے حالات، قیامت، اور اس میں پیش آنے والے واقعات بھی، فرشتے، تمام آسمانی کتابیں، تمام انبیاء، سابقین بھی، کہ جس کی تفسیر اسی سورہ بقرہ کے ختم پر آمن الرسول میں بیان کی جائے گی، کیونکہ وہاں یہ تفسیر بیان کی گئی ہے کہ جس طریقے سے ایمان ہم مفصل کبھی پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر، تو اس میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور یہ جب سورت ختم ہونے لگے گی تو یہ باتیں وہاں ذکر آئیں گی. یہاں مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ حواس خمسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں بتلایا تھا، تو کیا ہم جنت کو جانتے ہیں؟ یا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہ عمل کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے جنت کا مشاہدہ تو کیا نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مان رہے ہیں. تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ غیب کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے تو دیکھا نہیں ہے لیکن خبر رسول کی ہم تصدیق کر رہے ہیں. تو یہ بات ہو جاتی ہے ایمان کی. تو ایمان 2 طریقے سے ماننے کا نام ہے، ایک ایمان ہے، دوسرے غیب ہے. ایک تو یہ کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ایک ہے، مان لیا، لیکن اب یہ کہہ دیا کہ جنت جہنم یہ سب چیزیں کہ یہ غیب کی چھپی ہوئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو چھپا کے رکھا ہے. تو جس چیز میں یقین نہ ہو اور چھپی ہوئی چیز کو بتلانے کے لیے ہم آپ کو یہ کہیں کہ یا آپ کو کوئی شخص یہ کہے کہ ہم آپ کے لیے گفٹ لائے ہیں، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے، صرف اس کی تعریفیں کیے جا رہا، لیکن آپ اپنے اندازے سے سوچ رہی ہیں، مطلب سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، ہو سکتا بہت مہنگا ہو سکتا بہت قیمت اس کی کم ہو، لیکن ہم اپنے انداز سے سوچ رہے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں اٹکل پچھو لگانا. تو اب گفٹ جو جب سامنے آئے گا تب اس کی اہمیت آپ کے دل کے اندر اترے گی. ابھی تو ہم سوچ رہے تھے کیونکہ نہ ہماری آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا، یہ سب صرف گفٹ کیا ہے؟ جیسے ہم کو کہہ دیا کہ جنت ملے گی، اب جنت کس طریقے کا ہم اس کا مشاہدہ کیے نہیں ہے،
لیکن ایمان رکھتے ہیں، ہاں ہاں یقین ہے، بتا دیا تو ہمیں جنت کہہ دیا گفٹ دیں گے، تو آپ کو بھی یقین ہو گیا کہ دیں گے۔ لیکن جو دنیا میں ہے وہ ہو سکتا ہے گفٹ نہ لایا ہو، جھوٹ کہہ رہا ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد ہے، اگر اس کے اندر شک ہے تو ایمان نہیں ہوا۔ یہی فرق ہے کہ یہاں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص آیا ہے، کہہ رہا ہے گفٹ لائے آپ کے لیے، لیکن شک ہو سکتا ہے کہ نہ لایا ہو۔ لیکن اگر ہم اس چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک کر لیں گے تو یہ چیز ہم کو ایمان سے نکال دے گی۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بات ایمان سے، اور پھر اس کو لائیے آیت اب جوڑیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، ہمارے بارے میں بتلا رہے ہیں، اور آپ کو جس چیز کا شوق دلا رہے ہیں، اور جس چیز کو آپ سے ڈرا رہے ہیں، یہ یقینی طور پر، بدیہی طور پر ہے، اس میں کوئی شک تردد نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب میں جو ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، لا ریب فیہ۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے بندوں کو آزمات سمجھاتا ہے کہ بات کہیں چلتی رہتی ہے، لیکن پھر پہلی آیت ملا کر اس کو جوڑ دیتا ہے کہ میں نے یہ پہلے بات کہہ دی تھی۔ اگر یہاں ایمان پہ آپ کو شک ہو رہا ہے تو میں نے آپ کو ایک مرتبہ دلاسا یہ دلایا تھا کہ لا ریب فیہ، اس کے اندر شک نہیں ہے، پھر آپ ایمان میں آ کے شک کر رہے ہیں، تو پھر آپ وہاں تو ابھی سدھرے نہیں تھے، راستہ تو آپ صحیح پکڑے نہیں تھے، تو یہاں کیسے آپ کو یقین ہو جائے گا؟ پہلے راستہ تو صحیح پکڑیے آپ، اور پھر سورہ فاتحہ میں لے جا کے پٹک دیا کہ وہاں ہم سے یہ کہتے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو میں نے راستہ وہاں سے آپ کو دکھانا چاہا، تو راستہ بتلانا یہ چاہا کہ یہ راستہ پکڑ کے جائیے، اس میں شک نہیں ہے، آپ منزل پہنچ جائیں گے۔ تو آپ نے یہ شروع کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، راستہ آپ پکڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اب جب الذین یؤمنون بالغیب کا مسئلہ آیا تو آپ شک کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بہت آسان الفاظ میں سمجھاتا چلتا ہے کہ دعا وہاں کریے، راستہ یہ پکڑیے، ایمان یہاں لائیے۔ اب یہاں اگر آپ کو پھر شک ہو رہا ہے تو گویا کہ آپ سورہ فاتحہ سے بھی نکل گئے، اور جو شروع میں آیت پڑھے تھے لا ریب فیہ اس سے بھی نکل گئے، اور ایمان سے بھی خارج ہو گئے، لہٰذا آپ کو شک نہیں کرنا ہے۔ تو یہ باتیں تھی ایمان بالغیب کی۔ تو ایمان بالغیب کے معنی یہ ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات و تعلیمات لے کر آئے ہیں ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا۔ پھر سے تعریف سن لیجئے، ایمان بالغیب کے معنی یہ ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات تعلیمات لے کر آئے ہیں ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا۔ دیکھیے ہو سکتا ہے آپ لوگ کو تھوڑی دشواری ہو رہی ہو، یا پھر یہ ہو رہا ہوگا کہ صرف یہی بات چل رہی ہے ابھی تک اتنا ٹائم سے۔ یقین مانیے کہ یہ دو جو چیزیں بتا رہے ہیں یہ بہت اہم پہلو ہوتے ہیں۔ انسان کے ذہن کے، دماغ کے اندرونی کوٹھری کے اندر یہ چیز اگر نہیں بس رہی تو پورے قرآن کا پڑھنا اس کے لیے باعث ثواب نہیں ہے، کیونکہ ایمان ہی اگر نہ جانے تو قرآن پڑھ کر اس سے فائدہ کیا حاصل کرے گا۔ اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، اسی وجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ میں نے 12 سال کے اندر سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھی، تو آپ سوچ لیجئے یہ ایک دن کے اندر کیسے تفسیر ہوگی۔ اور اصل محنت جو ہوتی ہے، ہم لوگ سمجھتے نہیں فرق قصہ کہانی آ جائے، اصل مسئلہ جو ہے ہمارا اور آپ کا اللہ سے ایمان کا ہی ہے۔ یہ قرآن پورا جو ہم ترجمہ کے ساتھ جو مسائل پڑھیں گے، جو اس کے اندر فرائض واجبات کے ذکر ہوں گے، یہ سب اسی بنیاد پر ہے ایمان کی۔ تو جب ایمان کو ہی نہیں سمجھیں گے تو آگے کیا ہے؟ تو ترجمہ ہم کھٹا کھٹ کرتے چلے جائیں، لیکن اصل مقصد سمجھانا یہی ہے کہ ہمارا ایمان کس حد تک بن جائے، کس حد تک ہم اللہ کو ایمان کے ذریعے سے پالے۔ جب ایمان کو ہم پالیں گے تو اللہ ہمیں مل ہی جائے گا،
تو اس وجہ سے ایمان پہ زیادہ محنت ہوتی ہے، اسی وجہ سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں، سب کے دل کے اوپر ایمان کی ہی محنت کی ہے، کیونکہ کتاب لے کر اس کے ترجمہ معنی پڑھ لینا یہ بہت آسان ہے، لیکن ایمان کا بنانا بہت مشکل ہے، کیونکہ ایمان کے بارے میں جاننا سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ چیزیں تھی، تو یہ میں نے تعریف کی۔ شرط یہ ہے کہ اس تعلیم کا، یہ ہے کہ جو ابھی میں نے ایمان بالغیب کی بات کی تھی اس کے بارے میں، شرط یہ ہے کہ اس تعلیم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونا قطعی طور پر ثابت ہو، یعنی قرآن بھی اس بات کی دلیل دے، حدیث بھی اس بات کی دلیل دے، تو قطعی طور پر جو قرآن سے ثابت ہو۔ آگے جمہور اہل اسلام کے نزدیک ایمان کی یہی تعریف ہے جو میں نے ابھی اوپر سے لے کر نیچے تک ذکر کی ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو انشاءاللہ ہم لکھ کے بھیج دیں گے کلپ، اس میں یاد کر لیجئے گا، لیکن یہ چیزیں آپ کو ہم سنیں گے بھی، کیونکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کہتے کسی ہیں، یہ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے پہلے۔ تو اس تعریف میں ماننے کا نام ایمان بتلاتا ہے، تو یہ تعریف ہے جو کی تھی، اس کا ماننے کا نام کیا ہوگا؟ ایمان۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ محض جاننے کو ایمان نہیں کہتے، کیونکہ جہاں تک جاننے کا تعلق ہے تو ابلیس، شیطان اور بہت سے کفار کو بھی حاصل ہے کہ وہ بھی تو جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں ہمارے نزدیک یہ بہت سچے تھے، امانت دار تھے، سب کچھ تھے، لیکن محض ماننے کا نام تو ایمان نہیں ہو جائے گا نا۔ تو ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کا یقین تھا، مانتے تھے آپ سچے ہو، مگر اس کو مانا نہیں، اس لیے وہ مومن نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے سچے ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے کہ آپ جو باتیں لے کے آئے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اس کا انکار کر دیتے تھے، تو وہ مومن تھوڑی کہلائیں گے۔ تو ہمیں دونوں چیزوں کا ایکسپٹ کرنا ضروری ہے، ماننا بھی ہے اور قبول بھی کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا آیا تھا؟ چلیے دوسرا مسئلہ ابھی ہم ترجمہ کی بات کر دیتے ہیں، پہلے ترجمہ ہو جائے جہاں تک تلاوت کی گئی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، کہ جو لوگ ایمان لائے غیب پر اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر اتارا گیا ہے اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتارا جا چکا ہے، اور آخرت کو یہی لوگ یقین جانتے ہیں۔ تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور جو سابقہ امت پر جو کتابیں آئی تھیں اس کو بھی مانتے ہیں کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کو کتابیں ملی اور اس میں تمام چیزیں ذکر تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے، تو یہ تمام چیزیں ماننا ہے۔ جیسے کہ ہم سابق تمام کتابوں کو مانتے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن ہم آخری نبی کی امت ہیں، اس لیے ہم ایمان اور قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، ہم اسی کے قاعدے کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ اس لیے سابق انبیاء کی جتنی بھی کتابیں ہیں اگر ہم ان پر چلنا چاہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب بھی آپ مومن نہیں ہوگے۔ اور اس کی دھمکی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ دی جا چکی تھی کہ وہ توریت کے کچھ الفاظ لے کے آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، تو اس لیے ہمیں قرآن کو ہی ماننا ضروری ہے۔ اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر اتارا گیا ہے، یعنی والذین یؤمنون بالغیب کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر اتارا گیا ہے اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتارا جا چکا ہے، اور آخرت کو یہی لوگ یقین جانتے ہیں۔
कौन लोग? जो ईमान रखेंगे, वही मानेंगे आखिरत को, वही अल्लाह को मानेंगे, वही रसूल को मानेंगे। जिनके अंदर ईमान ही नहीं है वो क्या किताब पे ईमान लाएंगे और क्या साबिक अंबिया अलैहिस्सलाम को मानेंगे? उनको इससे कोई रिश्ता नहीं होता। आगे आगे क्या है? उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वही लोग अपने रब की तरफ से सही रास्ता पर हैं। कौन लोग? उलाइका, वही लोग, अला हुदम मिन, अला माने होता है पर, रास्ते पर, हुदम माने रास्ता, मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून और वही लोग कामयाब हैं। वही लोग अपने रब की तरफ से सही रास्ते पर हैं और वही लोग अपने मुराद को पहुंचने वाले हैं, यानी कामयाबी को पहुंचने वाले हैं। कौन लोग? जो पीछे जिक्र किया गया, अल्लाह पर ईमान लाते हों और किताब पर ईमान ला रहे हों और इसके साथ साथ साबिक़ अंबिया अलैहिस्सलाम की जो चीजें जिक्र की गई हैं उस पर ईमान ला रहे हों, तो यही लोग क्या है? सीधा रास्ता पाने वाले हैं। आगे पांचवी आयत, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग, कफरू, कुफ्र किया, सवाउन अलैहिम, तो उन पर बराबर है, अअंज़रतहुम कि आप उनको डराएं, अम लम तुंज़िरहुम या आप उनको ना डराएं, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। जैसे हम अपना कहते हैं कि देखिए भैया, उसको मारने से या ना मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिगड़ चुका है। तो आप यही कहेंगे कि चाहे उसको मारिए, चाहे उसको उठा के पटक दीजिए, वो अब सुधरने वाला नहीं है। तो यही चीज अल्लाह यहाँ बतला रहा है, इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग, कफरू बराबर हैं, कुफ्र किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, यानी उनका कुफ्र बराबर है इस बात पर कि आप उनको अगर डराएंगे भी तब भी वो इनकार कर रहे हैं, या ना डराएं तब भी वो इनकार कर रहे हैं, तो यानी कोई यहाँ कोई फायदा नहीं है। अब इसका सादा तर्जुमा सुनिए, यकीनन वो लोग जिन्होंने इनकार ही तय कर लिया है कि हमें मानना ही नहीं है, उनके लिए बराबर है, आप उनको डराएं धमकाएं या या ना डराएं ना धमकाएं, यानी ये लोग बराबर हैं। उनको समझाना, उनको डराना, ये सब बराबर है, वो इनकार कर चुके हैं। और अल्लाह तबारक व तआला जिनके बारे में ये कह रहा हो कि वो ऐसे कुफ्र और इनाद पर उतर आए हैं, ऐसे शरकशी पर उतर आए हैं कि उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डराना या उनको ईमान में दाखिल कराना ये मानने को तैयार नहीं होंगे। गोया कि अल्लाह की तरफ से ही तरदीद कर दी गई, दूरी कर दी गई है। और आप जब खुद अल्लाह कह रहा है कि आप उनको समझाएं या ना समझाएं, मानने वाले नहीं है। और आगे थोड़ी सी और उसकी तफसीर भी कर दी, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, खत्म माने होता है मोहर, इस टाइम, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने अला पर, कुलूबिहिम उनके दिलों पर, व अला समइहिम और उनकी समाअत पर, यानी सुनना कान, व अला अबसारिहिम और उनकी बसीरत पर, ये निगाह आंख, गिशावा पर्दा डाल दिया है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम और उनके लिए क्या है? अजाब माने अजाब, अजीम माने बड़ा, यानी दर्दनाक अजाब है। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर रोक लगा दी है, मोहर लगा दी है उनके दिलों पर, व अला समइहिम और उनकी उनकी कानों पर मोहर लगा दी है, व अला अबसारिहिम गिशावा और उनकी निगाहों पर पर्दा डाल दिया गया है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम और उनके लिए बड़ा अजाब है, बड़ा दर्दनाक अजाब है। तो अब ये आयत पढ़ के फिर ऊपर हम चलते हैं। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, वाला समइहिम और उनके समात पर, यानी सुनने पर, उनके कान पर मोहर लगा दी है, वाला अबसारिहिम गिशावा और उनकी आंख पर पर्दा डाल दिया गया है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम और उनको दर्दनाक अज़ाब होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला इस आयत को देखिए ऊपर, इन्नल्लज़ीना कफरू, किन लोगों पर ये सब चीजें हो चुकी हैं? जिन्होंने कुफ्र किया, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहा है कि इनको समझाओ या ना समझाओ ये बराबर है, ये तो सरकशी और इनाद पर उतर आए हैं। तो ये एक रुकू हो गया आज, जिसका तर्जुमा भी आप लोगों के सामने
رکھ دیا گیا۔ شاید کہ یہ ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو آج بآسانی سے۔ ہم مسئلہ یہ ذکر کر رہے تھے ایمان کا، ٹھیک ہے، اصل مقصد اس میں ایمان کا ہی چلے گا یہاں تک کہ تقریباً 200 آیت تک یہی چلتا رہے گا۔ تو دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ ایمان کا پہلا مسئلہ، دوسرا اقامت کی بات آئی تھی، آپ کو پیچھے ذکر کیا گیا ہے۔ تو ایمان کا، ایمان بالغیب، اور دوسرا کیا ذکر کیے تھے؟ اقامت الصلاۃ۔ صرف اقامت الصلاۃ بتائیں گے، اس کے بعد ٹائم تو تھوڑا زیادہ ہو گیا۔ اقامت کے معنی ہوتا ہے محض نماز پڑھنے کے۔ میں نے پہلے کہا تھا نماز کون سی کیسی پڑھنی ہے، یہ نہیں ذکر ہے۔ اقامت کے معنی ہوتے ہیں محض نماز پڑھنے کے، بلکہ نماز کو ہر جہت اور حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے۔ جس میں نماز کے تمام فرائض بھی ہو سکتے ہیں، واجبات بھی ہو سکتے ہیں، مستحبات بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر ان پر دوام اور التزام بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ مداومت کے ساتھ پڑھنا اور پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ یہ سب اقامت کے مفہوم میں داخل ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ صرف فرض نماز اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ اس کو درستگی کرنے کے اعتبار سے مان سکتے ہیں اقامت الصلاۃ، کیونکہ ہم نماز کو قائم کرنے جا رہے ہیں، یا پھر ہم اس کے واجبات کو مان سکتے ہیں، مستحبات کو مان سکتے ہیں، اور اس کو ہمیشہ پڑھنا اور وقت پر، التزاماً وقت پر اس کو پڑھنا، لازم کرنا، یہ سب باتیں اقامت الصلاۃ میں آ سکتی ہیں۔ اور صحیح یہ ہے کہ اس جگہ نماز سے کوئی خاص نماز مراد نہیں ہے، جو چیز ذکر کی گئی ہے پیچھے آیت میں اس جگہ، تو نماز سے کوئی خاص نماز مراد نہیں ہے، بلکہ فرائض، واجبات اور نفلی نمازوں کو یہ لفظ شامل ہے۔ اقامت الصلاۃ سے مراد آپ نفل پڑھیں گے تب بھی تو آپ اقامت الصلاۃ کہیں گے، فرض پڑھنے جا رہے ہیں تب بھی اقامت الصلاۃ پڑھیں گے۔ اگر یہ کہیں گے کہ ہم کوئی مستحب نماز ہے، مستحب کر رہے ہیں، تب بھی اقامت الصلاۃ میں آئے گا۔ جیسے وضو میں ایک ہوتا ہے فرائض، دوسرے ہوتے ہیں واجبات، سنن، اس کے بعد ہوتا ہے مستحب۔ تو جب ہم مستحبات میں آئیں گے تو وضو کے اندر جو مستحب ادا کر رہے ہیں وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ اقامت الصلاۃ کے لیے۔ تو مسئلہ صاف واضح ہو گیا کہ یہاں کوئی نماز کے بارے میں اقامت الصلاۃ صرف نہیں آیا، بلکہ یہ مسئلہ بھی پیش آ سکتا ہے کہ اس مسئلے کے اندر واجبات، فرائض، یا ہم جو وضو کر رہے ہیں اس کو بھی مکمل طور پر ادا کرنے کے لیے اقامت الصلاۃ کہا گیا ہو۔ اور یہ سب چیزیں ہیلپ کس کی کر رہی ہیں؟ ہماری نماز صحیح ہونے کی۔ تو گویا کہ اقامت الصلاۃ کہنا یہ درست ہو گیا۔ تو خلاصہ مضمون یہ ہوا کہ وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی بھی قواعد شرعیہ کے مطابق کرتے ہیں اور ان کے پورے آداب بھی بجا لاتے ہیں، جیسے وضو کے اندر ہم آپ کو بتا دیا کہ وضو میں فرائض بھی ہیں اور کیا کہتے ہیں سنتیں بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ مستحبات بھی ہیں۔ تو تینوں چیزوں کو ادا کرنے کے بعد ہم بیک وقت ادا کر سکتے ہیں، اور کرنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ وہ اس لفظ میں اقامت الصلاۃ میں شامل ہو جائے گا۔ تو اس اقامت الصلاۃ سے کوئی خاص نماز نہیں مراد ہے، بلکہ نماز کی درستگی کے لیے جو چیز بھی کی جائے گی وہ اس میں اقامت الصلاۃ مانے جائیں گے۔ الفاظ، آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیجئے، اقامت الصلاۃ میں وہ چیز داخل ہو جائے گی جو چیز نماز کو قائم کرنے کے سے پہلے ہم کرتے ہیں، وضو، یہ سب چیزیں، تو یہ چیزیں اقامت الصلاۃ میں داخل ہو جائے گی۔ اب ٹائم بھی ہو چکا ہے، اب انشاءاللہ اس تیسرا مسئلہ کل بیان کریں گے، پھر اس کی ترجمہ کریں گے، اور یہ تھوڑا لمبا چلے گا کیونکہ مسائل اس کا نکالتے ہوئے چلیں تاکہ عقائد بھی ہمارے پکے ہوتے چلے، ایمان بھی ہمارا مضبوط ہوتا چلے، اور ان تمام چیزوں کا پڑھنے کا مطلب۔ اور تیسری چیز یہ کہ یہ ہے کہ جو چیز یہ پڑھی جا رہی ہے، دیکھیے ہو سکتا ہے کہ زبان انسان کی علم تو رہتا ہے لیکن سمجھا نہ پا رہا ہو، یا پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، اس کو ہم بعد میں سمجھے کوشش کریں، لیکن قرآن کو پڑھتے وقت اکتاہٹ محسوس نہ کریں، کیونکہ شیطان کے فعل میں سے سب سے پہلا فعل یہی ہے کہ انسان کو اکساتا رہتا ہے کہ بات یہ ہٹا دے، اپنے ذہن کو یہاں سے ملتوی کر لے، یہاں سے دور نکال دے۔
تو اکتاہٹ محسوس نہ کریں، بلکہ اللہ کا کلام ہے، اگر آپ کو کچھ بھی نہ سمجھ میں آئے پھر بھی میں اللہ کے ذات سے امید کرتا ہوں، اللہ کے ذات پر یقین ہے کہ آپ کی زندگی پہلی کی زندگی سے بدل جائے گی۔ یہ گارنٹی ہے اس قرآن کی، جو اس کے پاس بیٹھتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، جو اس کو مس یعنی چھوتا ہے، مس کر کے جاتا ہے، اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اور اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، چھونا بھی عبادت ہے، اٹھانا بھی عبادت ہے، اس کو رکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ باتیں تو ہمارے سمجھ میں آئیں گی، ایک دو چار 10 باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں، لیکن انشاءاللہ ایک آدھ بات تو ہمارے دل میں بیٹھے گی۔ اس وجہ سے اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو کر لیں نا، ٹائم بھی ہو چکا ہے کافی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہے کسی کو کوئی اشکال یا کوئی سوال؟ کسی کوئی سوال ہے؟ ہلو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں، کسی کا السلام کوئی سوال نہیں۔ نہیں ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، دعا پڑھا دیں؟ جی جی چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رکوع آج مزید پڑھنے کی توفیق دی، اور ہم آپ لوگوں کو بہت شکر گزار ہے، آپ بہنوں بھائیوں اور ماؤں، کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا، حوصلہ بڑھایا، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس منزل کو آسان کر دے، اور جو کچھ زبان میں لکنت ہے سمجھانے بجھانے کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان کو بھی فصیح اور بلیغ کر دے۔ بس اسی بات پر ہم آج کی تفسیر کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔